ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، ہم بتا دیں کہ ہمارا یہ کچھ 4-5 ہفتے جتنے دن بھی یہ پروگرام رہے گا، اس میں ہمیں تعارف کرانا ہے شہدائے کربلا میں انصار امام حسین کا، اصحاب امام حسین. اور جیسا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جو ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ کائنات کے منتخب روزگار افراد تھے. اور ان کو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان کا تعارف قرآن میں 2 خاص انداز ہیں جس سے ان کا تعارف کرایا گیا. ایک تو تعارف جو ہے ان کا وہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، جس کو امام مظلوم کربلا میں ہر شہید کو رخصت کرتے وقت وہ آیت پڑھتے تھے. اور وہ آیت ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ مومنوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا. اب کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ایک تو یہ آیت ہے. اور ایک آیت جس کی طرف خاص طور سے ہمیں توجہ دلانا ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت 154 ہے، اور طویل آیت ہے. اس کا وہ حصہ کہ جس کا تعلق شہدائے کربلا سے ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو وہ لوگ کہ جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا گیا ہے، جن کے اوپر قتل ہونا واجب کر دیا گیا ہے، وہ نکلیں گے اور خود اپنے مقتل میں آ جائیں گے. تو یہ آیت مکمل طور سے منطبق ہوتی ہے شہدائے کربلا پر، کیونکہ تاریخ میں ایسا کبھی موقع نہیں ہوا کہ کچھ منتخب افراد ہوں کہ جو خود سے اپنی قتل گاہ میں آئے ہوں اور سب شہید ہو گئے ہوں. یہ صرف کربلا میں ہوا ہے. اچھا، دوسری چیز ایک اور ہے کہ یہی آیت، اسی آیت کی طرف اشارہ دربار ابن زیاد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا تھا. اب وہ گفتگو ہم اس وقت تفصیلی کیونکہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم آج سے شہدائے کربلا کا تعارف کرا رہے ہیں، اس لیے یہ ہم نے تھوڑا سا ایک عمومی خاکہ آپ کے سامنے رکھا. اچھا، اب جو کربلا میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کے اور واقعہ کربلا تک جو تقریباً 50 سال کا عرصہ ہے، ہزاروں شیعان اہل بیت قتل ہوئے، ہزاروں دوستداران امیر المومنین قتل ہوئے، اور خاص طور سے امام حسین کی شہادت سے پہلے اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو 20 سال کا عرصہ تھا، اس میں تو بہت زیادہ شیعان اہل بیت قتل ہوئے. لیکن یہ افراد جن کو پروردگار عالم نے کربلا کے لیے منتخب کیا تھا، ان کو معاشرے میں چھپا کے رکھا تھا، ورنہ یہ کب کے قتل کر دیے گئے ہوتے. اور ان کے بارے میں ہم جو خاص طور سے ایک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں اکثر شہداء کا ایک جملہ آپ سنیں گے
جو امام حسین سے پوچھتے تھے کہ ہمارا نام محضر شہادت میں ہے، کیا ہمارا نام محضر شہادت میں ہے؟ یعنی کوئی فہرست بارگاہ خداوندی میں ایسی بنی تھی شہداء کی کہ جس کا علم اللہ کو تھا یا حجت خدا کو تھا؟ تو ایسی کوئی فہرست اگر نہ ہوتی تو کوئی یہ نہ پوچھتا کہ ہمارا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں. یعنی یہ ایک ایسا محضر، ایک ایسی فہرست تھی جو اللہ نے خود بنائی تھی. اور وہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، تم لوگ بیٹھے رہو گھروں میں، لیکن ہم نے جن پر قتل ہونا واجب کیا ہے، تو کچھ افراد ایسے تھے جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا، اور ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ وہ خود آئیں گے، قتل ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ شہدائے کربلا منتخب باری تعالیٰ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا. تو یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے اب ہم شہدائے کربلا کی جو ہمارے پاس تاریخوں میں یا مقاتل میں، مقاتل بھی تاریخی ہوتی، تفصیلیں ملی ہیں، ان سے ہم اقتباس پیش کریں گے. اچھا، شہدائے کربلا کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف بنیادوں پر. کچھ شہدائے کربلا وہ ہیں جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا تذکرہ الگ ہم کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اصحاب امیر المومنین تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے شہداء، ان کا ہم ایک الگ تذکرہ کرتے ہیں. پھر ہر قبیلے کا، جیسے مثال کے طور پر شہدائے بنو اسد، شہدائے بنو غفار، غفاری قبیلے کے لوگ اور دیگر قبیلوں کے لوگ، ان کے حساب سے بھی ہم الگ فہرست بناتے ہیں. اور وہ شہداء کہ جو مختلف علاقوں سے آ کے شہید ہوئے، ان کی بھی ہم علاقے کے حساب سے بھی فہرست بناتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ طے کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی کلاسیں ہوں گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ان شہداء کا تعارف کرائیں کہ جو اصحاب رسول میں شامل ہیں. تو اصحاب رسول میں شامل جن لوگوں کا تذکرہ شہدائے کربلا میں ملتا ہے، اس میں زیادہ تر شہداء وہ ہیں کہ جن سے عام طور پر مومنین واقف نہیں ہیں، ان کا ذکر مجلسوں میں نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں مجلسوں میں عشرہ محرم نے زیادہ سے زیادہ 2 اصحاب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر کا اور ایک جناب حر کا. اس کے علاوہ عشرے میں اور عشرے کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ موقع ہی نہیں ہوتا، کسی شہید کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں عموماً مومنین جو ہیں وہ حبیب ابن مظاہر سے کافی حد تک واقف ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ زیارتوں میں مسلم ابن اوسجہ کا نام آ جاتا ہے، یا عابس ابن ابی شبیب شاکری کا نام آ جاتا ہے، یا اور بعض شہداء کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ کربلا کے کل شہداء، ان کی مکمل گنتی ایک یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، لیکن تقریباً 150 کم و بیش افراد ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، جس میں 50 افراد وہ ہیں کہ جو ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے حملہ اولا میں، جو ظہر سے پہلے ہوا تھا. اور باقی شہداء جو ایک ایک کر کے میدان میں جا کے شہید ہوئے، ان کا ذکر اکثر ہمارے علماء کر دیتے ہیں، لیکن بہت کم. اچھا، اس کے علاوہ ایک تعداد جو 72 کی مشہور ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاریخوں میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جن لوگوں نے جنگ کی تھی اور میدان میں جا کے شہید ہوئے تھے، اس میں 42 افراد وہ تھے کہ جو پیدل تھے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، اور صرف 30 تھے جن کے پاس گھوڑے تھے. تو جب اس طریقے سے ہم تاریخ مرتب کرتے ہیں تو 72 بن جاتے ہیں، اس لیے زیادہ تر 72 زبا زد خاص و عام ہو گیا. تو اب ہم آج
جس شہید کے یہ بارے میں گفتگو کریں گے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کو ہی ہم نے لیا ہے، کیونکہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ آج ہم تھوڑا تفصیل سے جناب حبیب ابن مظاہر کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بہت جلدی گفتگو کریں گے کیونکہ مواد زیادہ ہے اور ہمیں 45 منٹ یا 40 منٹ 2 مرتبہ ملیں گے تو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ جتنا مواد ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ سب ہو جائے، تو کوشش کریں گے کہ ذرا جلدی بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا تعلق ان شہداء میں ہے کہ جو اکثر مومنین جن کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تعلق اصحاب پیغمبر اسلام میں ہے۔ اب ان کے حالات، ان کے والد بھی صحابی رسول تھے، اور ان کے حالات جو کہ عہد پیغمبر اسلام کے ہیں اس کو بیان کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو حیثیت بہت زیادہ نمایاں ہے وہ عہد امیر المومنین علیہ السلام میں ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو امیر المومنین کے بہت ہی قریبی اصحاب میں تھے، یعنی ہم ان کو اصحاب امام حسین کے حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امام حسن بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کو آپ نے روحانی اور بعض خصوصی علوم عطا کیے تھے، ان کی صلاحیت دیکھ کے، ان کی استعداد دیکھ کے۔ تو ان میں چند نام سر فہرست ہیں، جس میں ایک جناب میثم تمار ہیں، ایک رشید حجری ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، اور بہت کم نام آتے ہیں اس میں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام سے اتنی قربت تھی کہ آپ نے ان کو خصوصی علوم بھی تعلیم کیے تھے، اور انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کی تھی۔ یعنی یہ صرف کربلا کے مجاہد نہیں ہیں، یہ جمل کے مجاہد بھی ہیں، یہ صفین کے مجاہد بھی ہیں، یہ نہروان کے مجاہد بھی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور آپ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا تعلق عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو اسد۔ وہ آپ سنتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین نے بنو اسد سے ہی زمین خریدی تھی، انہی لوگوں کو وصیت کی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، لیکن یہ قبیلہ بہت بڑا تھا، اس کی مختلف شاخیں تھیں۔ اس قبیلے کے بیشتر لوگ محبان اہل بیت تھے، بلکہ تقریباً سب محبان اہل بیت تھے، اور یہ سب شیعان علی میں شمار ہوتے تھے، لیکن اس کی افرادی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اور نینوا میں ان کی ایک بستی تھی جہاں یہ آباد تھے، اور کوفے میں بھی ان کے بعض مقامات تھے۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر امیر المومنین کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، تو پھر کوفے میں ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اب ہم ان کا شجرہ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ کہ ان کنیت ابو القاسم ہے، اور یہ ایک بہت ہی عرب کے مشہور و معروف شخصیت تھے جن کا نام اسد تھا۔ تو یہ ان کی نسل میں 13ویں پشت میں تھے۔ ان کا اگر ہم نام شجرے کے ساتھ لیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر ابن رماب ابن اشتر اور ابن خاجوان، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے،
اور 13ویں پشت میں جا کے یہ اسد سے مل جاتا ہے. یہ ہے ان کا شجرہ. ہم ان کے یعنی پورے 13 پشتوں کے نام بھی لکھ کے لائے تھے، لیکن اب ہم ذرا چھوڑے دے رہے ہیں اس کو. اب ایک خاص بات جو ہم نے ابھی کہی کہ ان کے بارے میں کہ ان کا اصحاب امیر المومنین میں ایک خاص مقام تھا. اچھا، عہد رسالت میں ان کے بارے میں بعض واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں، لیکن ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر مستند ہیں. لیکن ہمارے پاس جو شہدائے کربلا کے تفصیلی واقعات ملتے ہیں، وہ ایک علامہ طاہر سماوی نجفی ایک عالم ہیں جنہوں نے ابصار العین کے نام سے شہدائے کربلا کا تعارف کرایا ہے. اس میں انہوں نے حبیب ابن مظاہر کے بارے میں جتنے واقعات لکھے ہیں اس میں وہ والا واقعہ نہیں لکھا ہے. ابھی ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علامہ سید العلماء علی نقی جو المعروف نقن صاحب، انہوں نے شہید انسانیت میں شہدائے کربلا کے تعارف کا ایک پورا باب قائم کیا ہے. اس میں حبیب ابن مظاہر کے بہت سے واقعات لکھے ہیں، لیکن اس جی نام ریپیٹ کیجیے گا. عالم کا آپ نے کہا ہے علامہ نقن صاحب، لیکن سید العلماء سید علی نقی ان کا نام تھا، سید العلماء ان کا خطاب تھا. تو اس میں بھی انہوں نے وہ والا واقعہ نقل نہیں کیا ہے، لیکن اکثر علماء بیان کیا کرتے تھے کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو تھے ان کے والد نے رسول اللہ کو اپنے گھر دعوت میں بلایا تھا، اور اسی دن حبیب ابن مظاہر کوٹھے سے گر کے جاں بحق ہو گئے تھے، اور پھر امام حسین کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے تھے. ان کا نام بتائیے گا، جن کی بک ہے نا یہ ابصار العین، اس کے رائٹر کا نام بتایا نا ابھی آپ نے؟ علامہ طاہر سماوی. تو بہرحال اس واقعے کو ہم اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں حضرات نے اس واقعے کو نہیں لکھا ہے. سر یہ جبل نہروان اور اس سے پہلے رسول خدا کے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ رسول اللہ کے زمانے میں یہ چھوٹے تھے. اچھا، اب ایک بات جو ہم نے ابھی آپ سے کہی کہ یہ امیر المومنین کے بہت قریبی لوگوں میں تھے، تو اس کا سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہماری تاریخوں میں ملتا ہے، اور اس کو نقل کیا گیا ہے. فضل ابن زبیر اس کے راوی ہیں، اور ہمارے ایک مشہور مصنف ہیں علامہ کشی، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا، تو کوفے میں ایک مقام تھا، سریرہ واقع تھا، جو کہ قبیلہ بنو اسد کی ملکیت ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ وہاں جمع ہو کے بیٹھتے تھے شام کو، تاکہ سب کی آپس میں ملاقات ہو جائے، ایک دوسرے سے خیریت معلوم ہو جائے. تو یا یہ کہ حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو وغیرہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ وہاں پر جمع تھے، ایسے میں جناب میثم تمار اپنے گھوڑے کے اوپر وہاں پہنچے، اور اسی وقت ان کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے. حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہاں کھڑے ہو کے آپس میں گفتگو کرنے لگے. اب وہ گفتگو ہم آپ کو لفظ بلفظ سنائے دیتے ہیں. کچھ دیر راز و نیاز کی ان لوگوں میں باتیں ہوئیں. گفتگو کے دوران حبیب ابن مظاہر سے جناب میثم تمار نے کہا بلکہ پہلے گفتگو جناب میثم تمار سے حبیب ابن مظاہر نے شروع کی. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی چوڑی ہے، اور وہ فلاں مقام پر تربوز
بیچتا تھا، محبت اہل بیت رسول میں اسے سولی دی جائے گی اور سولی پر اس کا پیٹ پھاڑا جائے گا۔ تو یہ گفتگو جناب حبیب ابن مظاہر کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت میثم تمار نے یہ کہا کہ میں بھی ایک ایسے سرخ چہرے والے اور بڑے گیسوں والے شخص کو جانتا ہوں جو اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرنے جائے گا اور وہیں شہید ہو جائے گا، اور اس کا سر شہر کوفہ میں گھمایا جائے گا۔ اور آپس میں ان لوگوں کی بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے جو تھے، کیونکہ گھوڑے دوڑنے والا جانور ہے، زیادہ دیر تک اس کو روک کے کھڑا کرو تو وہ گھبراتا ہے، چاہتا ہے مجھے دوڑنے کے لیے چھوڑ دو، تو وہ گھوڑے جو تھے دوڑنے کے لیے بے چین ہوئے، تو یہ لوگ زیادہ رک نہیں سکے، آگے بڑھ گئے۔ اچھا، جب یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو اتنی دیر میں جناب رشید حجری وہاں ہے۔ رشید حجری سے آپ لوگ واقف ہیں، یہ ایک ایسے ہی شہید ہیں جیسے میثم تمار۔ تو یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میثم آئے تھے یہاں، یا حبیب بن مظاہر کو پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ آئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو جناب رشید حجری نے سن کے کہا کہ اللہ رحمت کرے میثم پر، وہ یہ بتانا بھول گئے کہ حبیب ابن مظاہر کا سر کوفے میں لایا جائے گا اور 100 درہم انعام اس کو ملیں گے جو لے کے آئے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان حضرات کو علم کتنا تھا، یعنی یہ امیر المومنین کا دیا ہوا علم تھا، ہاں، وہ ذکر کر رہے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر ذکر کر رہے تھے جناب میثم تمار کا کہ تم ایسے قتل ہونے والے ہو، مجھے معلوم، اور وہ بتا رہے تھے کہ تم اس طریقے سے امام حسین کی نصرت میں شہید ہو گئے اور تمہارا سر یہاں لایا جائے گا۔ اب وہ سر کا واقعہ بھی دیکھیں، وہاں تک پہنچ جائیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ اور اب فضل ابن زبیر جنہوں نے یہ نقل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم نے میثم کو سولی پر بھی دیکھا، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب حبیب کا سر کوفے لایا گیا تھا۔ تو یہ اور وہ بات بھی اپنی جگہ طے تھی کہ کیونکہ سر امام حسین بھی ساتھ میں تھا، لہٰذا یہ وہاں پر یہ بھی ایک چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ شخص اس کی نصرت میں شہید ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا تذکرہ کر دیں کوفے کا۔ کوفے کا شہر جو ہے یہ کوئی پرانا شہر نہیں تھا، یہ جنگ قادسیہ کے دوران 14 ہجری سے لے کے 16 ہجری کے درمیان آباد ہوا تھا، اور اس شہر میں ایک خیمہ بستی بنائی گئی تھی جس میں وہ لشکر کہ جو فارس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص ہوتے تھے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں یہ صورتحال ہوئی تھی کہ کوفہ آباد ہوا تھا، اور وہاں پر سعد بن ابی وقاص نے اپنا ایک محل سرا عارضی قسم کی بنائی تھی، اور باقی خیمہ بستی بنائی گئی تھی جو بعد میں آہستہ آہستہ شہر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ آبادی انہوں نے ہی کیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے؟ سعد بن ابی وقاص نے کی تھی۔ اب جب امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو پہلی شورش جو برپا ہوئی وہ بصرے سے لشکر آیا، اور اس کے بعد شام سے لشکر آئے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوفہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں آسانی سے ان کو روکا جا سکتا تھا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا بایع تخت یا دارالخلافہ جو تھا وہ کوفے میں منتقل کر دیا تھا، اور 4 سال آپ وہاں رہے، 6 مہینے امام حسن رہے۔ 4.5 سال بعد جب معاہدہ جنگ بندی امیر شام سے ہو گیا اور کوفہ جو تھا وہ امیر شام کے زیر اثر آ گیا، تو اہل بیت بھی اور زیادہ تر شیعان اہل بیت وہاں سے
ہجرت کر کے واپس مدینے آ گئے تھے۔ اب وہاں پر شیعوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، لیکن جب 20 سال تک امیر شام کی حکومت رہی تو اس میں شیعوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، قید کیا گیا، لوٹا گیا، پریشان کیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے واقعہ کربلا ہونے تک وہاں پر شیعوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، اور واقعہ کربلا سے پہلے بہت سے افراد شہید کیے گئے تھے، جس میں میثم تمار بھی شہید ہوئے تھے، رشید حجری بھی شہید ہوئے تھے، جناب مختار بھی قید ہوئے تھے، ہانی ابن عروہ بھی قتل ہوئے تھے، اور پھر جناب مسلم ابن عقیل بھی قتل ہوئے تھے۔ تو یہ سارے امام حسین کے جو چاہنے والے تھے وہ کوفے میں زیادہ تر قتل ہو گئے تھے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پھر حبیب ابن مظاہر کے اوپر۔ ان کا نام رشید ہجری تھا یا رشید؟ لکھنے میں تو رشید ہی لکھا جائے گا، عموماً اس کا تلفظ رشید کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، جو 12,000 خط ہمیں تاریخ میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کو گئے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سب لوگ جو کوفے سے خطوط گئے تھے۔ ہاں شیعہ نہیں تھے، صرف پہلے خط جو گئے تھے، پہلا جو خط گیا تھا وہ شیعوں کا تھا۔ ابھی ہم بتاتے ہیں اس میں اس کا پورا تفصیلی ذکر ہم سال گزشتہ محرم کی تقاریر میں کربلا کا پیش منظر پر ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں سب ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس میں تفصیل اس کی نہیں بیان کریں گے، جلدی سے گزر جائیں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب امام حسین مکے میں مقیم تھے اور ہر طرف یہ خبر پھیل گئی تھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور یزید کی طرف سے آپ کے قتل کا حکم آ گیا ہے، مدینے سے آپ نکل گئے ہیں اور مکے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن مکے میں بھی آپ کی جان محفوظ نہیں ہے اور آپ کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ جب کوفے میں خبر پہنچی تو کچھ افراد نے یہ طے کیا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، باقی کسی نے ان کی حفاظت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ پہلا خط جو لکھا گیا تھا اور جس کے لیے گفتگو ہوئی تھی، وہ تفصیل یہ ہے، تھوڑی سی ہم بتا دیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی جو ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں کچھ افراد جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اس میں رفع ابن شداد بھی تھے، اس میں مسیب ابن نجبہ بھی تھے، اس میں سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے، اور یہ سب کے سب جو تھے وہ حقیقی شیعہ تھے۔ اور ان لوگوں نے پہلا خط لکھا تھا جو کہ 10 رمضان کو امام حسین کو مکے میں ملا تھا، اور یہ پہلا خط تھا جو 10 رمضان کو، 3 شعبان سے امام حسین آئے ہوئے تھے، 10 شعبان کو پہلا خط کوفے کا امام حسین کو ملا تھا۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین نے پہلے جب زیادہ خط آ گئے تھے تو حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، اور خود 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے، اور 8 ذی الحجہ وہ تاریخ تھی کہ جس میں حضرت مسلم ابن عقیل نرغے میں گر گئے تھے اور وہاں جنگ ہو رہی تھی، ادھر امام حسین نکل رہے تھے۔ تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے، حضرت حبیب ابن مظاہر نے اور مسلم ابن اوسجہ نے اور چند اور افراد تھے جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ اہتمام کیا تھا، حضرت مسلم ابن عقیل کے زمانے میں بھی کیا تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل جب شہید ہو گئے اور مکمل طور سے جو ایک قابو تھا، کنٹرول تھا، وہ ابن زیاد کے ہاتھ میں آ گیا اور بنو امیہ کے لوگ مضبوط ہو گئے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو سب کو یا تو قتل کر دیا گیا یا قید کر دیا گیا۔ تو اس وقت حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم ابن اوسجہ، یہ دونوں افراد روپوش ہو گئے تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ حضرت مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ کی ہوئی، اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ دونوں حضرات کہاں گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے قبیلے والوں نے ان کو کہیں چھپا دیا تھا، اور وہ ابن زیاد کو اور بنو امیہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دونوں افراد کہاں ہیں، ورنہ ظاہر ہے ان دونوں کو پہلے ہی قتل کر دیا جاتا کربلا سے۔ تو یہ دونوں چھپے رہے تھے، اور اس کے بعد جب امام حسین کربلا پہنچ گئے تھے تو پھر وہ تو واقعات آپ سنتے ہیں کہ امام حسین نے خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو، اور حضرت ابن مظاہر کھانا کھاتے میں گھر سے نکل آئے تھے، وہ سب واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ لیکن
جنہوں نے تفصیلی واقعات لکھے ہیں انہوں نے وہ خط جانے کا ذکر نہیں لکھا ہے، بلکہ یہی لکھا ہے کہ وہ روپوش تھے، کچھ خبر نہیں تھی کہاں ہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات جو تھے وہ کربلا میں اس وقت پہنچے جب امام درگاہ میں گر چکے تھے، اور یہ ایک عجیب معجزانہ ان کا ورود ہے کہ ہر طرف سے راستے بند تھے اور کسی کو کربلا آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حالت میں یہ دونوں افراد پہنچ کیسے گئے؟ دونوں پہنچے تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی اور حبیب روز عاشور سے پہلے پہنچ گئے، 9 محرم سے بھی کچھ پہلے شاید پہنچ گئے تھے، 7-8 محرم کو کسی وقت پہنچ گئے تھے۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ جب حبیب ابن مظاہر وہاں پہنچ گئے اور حبیب ابن مظاہر نے یہ دیکھا کہ امام غربت کے عالم میں ہیں اور آپ کے ساتھ افراد بہت کم ہیں، تو آپ نے حضرت امام حسین سے یہ اجازت لی کہ میرے قبیلے کے لوگ اس قریے میں نینوا میں آباد ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو آمادہ کروں کہ وہ آپ کے ساتھ نصرت کے لیے آ جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم ایک بات یہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ محضر شہادت بارگاہ خداوندی میں بنا تھا، کس کو شہید ہونا ہے کس کو نہیں، کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی کہ کسی کو شامل کر لے یا کسی کو کم کر لے۔ تو بہرحال امام نے ان کو اجازت دی، تو یہ گئے اپنی بستی میں۔ اس وقت کیونکہ جنگ کا پروگرام مکمل طور سے نہیں بنا تھا، لہٰذا ان کو موقع مل گیا وہاں پہنچنے کا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی سعادت لے کے آیا ہوں جو کوئی شخص کبھی اپنے قبیلے کے لیے نہیں لایا، اور اس کے بعد انہوں نے امام حسین کی طرف وہ کیا، توجہ دلائی اور کہا نواسہ رسول گھرا ہوا ہے نرغہ آدم میں، وہ ان سے قتل کر رہے ہیں، اس سے بہتر سعادت نہیں ہے کہ تم لوگ چلو اور اس کی نصرت میں شہید ہو جاؤ، اس کی مدد کرو۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 90 افراد کھڑے ہو گئے کہ ہم چلیں گے۔ وہ مسلح ہو کے تیار ہوئے، لیکن ادھر جب ابن سعد کو پتہ چلا کہ نینوا سے نصرت آ رہی ہے امام حسین کی، تو اس نے 500 افراد کا لشکر مسلح ان کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ شروع میں انہوں نے اس سے جنگ کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ صرف 90 افراد تھے اور یہ 500 مسلح افراد تھے اور پیچھے کمک بھی موجود تھی، تو یہ ان کے آگے نہیں ٹھہر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو واپس جانا پڑا، اور واپس بھی اپنی بستی میں اب یہ نہیں جا سکتے تھے، یہ بھی کہیں دور نکل گئے، امام حسین تک پہنچ نہیں پائے۔ اب حبیب ابن مظاہر کے لیے پھر مسئلہ تھا کہ امام حسین تک کیسے آئیں، لیکن وہی والی بات کہ ان کا نام محضر شہادت میں تھا اور ان کو کسی نہ کسی طرح پہنچنا تھا، لہٰذا یہ واپس امام حسین کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بتایا سارا قصہ کہ ایسا ہو گیا۔ تو امام نے یہ کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کہہ کے خاموش ہوگا۔ امام تو جانتے تھے کہ ان کے نام محضر شہادت میں نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سعادت حاصل کر لی۔ تو اور حبیب ابن مظاہر نے ایک اور شہید بھی ہو گیا ان میں سے، ہاں جب مقابلہ ہوا ابن سعد کی فوج، مقابلے میں ممکن ہے، اور 90 میں سے کچھ شہید ہوئے ہوں، اس کا تاریخ میں ہمیں ذکر نہیں ملا۔ اچھا، اب حضرت حبیب ابن مظاہر کی جو پوری تاریخ ہے کربلا میں، اس میں ایک خاص چیز یہ ملتی ہے کہ ایک تو ان کا شوق شہادت اور جلد از جلد امام حسین کی زیادہ سے زیادہ نصرت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ وہ کوشش کرتے تھے کہ جہاں جہاں امام خطبے دیتے تھے درمیان میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو حضرت حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین آپ کے ساتھ رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں اور امام حسین کی اس سلسلے میں مدد کریں۔ اور آپ ان افراد میں بھی شامل ہیں کہ جب 9 محرم کو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے مکمل پروگرام بن گیا تھا اور امام نے حضرت عباس کو 1 رات کی مہلت کے لیے بھیجا تھا، تو حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ میں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور تھی کہ جب بعض قاصد امام کی خدمت میں آتے تھے تو بھی یہ حضرات کوشش کرتے تھے کہ ان کے شر سے امام کو بچائے رکھیں۔
ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص ابن سعد کی فوج کی طرف سے ایک پیغام لے کے امام حسین کی طرف آیا، تو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھانجا ہے، اور یہ کیوں ادھر چلا گیا میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر جیسے ہی وہ آیا تو اس کو سمجھایا کہ تم وہاں کہاں چلے گئے، تم تو دوزار اہل بیت تم کو ہونا چاہیے، تم تو قبیلہ بنی اسد کے شخص ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ابھی ان کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، مجھے واپس جا کے انہیں جواب دینا ہے، وہ دے لینے دیں، پھر میں اس سلسلے میں غور کروں گا۔ لیکن بہرحال وہ بعد میں آیا تو نہیں، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے ایک حسرت ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ حر مجھے بتائے بغیر چلا گیا، اگر وہ مجھے بتا دیتا تو میں حر کے ساتھ امام کی طرف آ جاتا، بہرحال اس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا ایک بہت ہی خاص کام ہے کہ کربلا میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب کربلا میں امام حسین نے اپنی فوج کو منظم کیا تو یہ آپ کا وقفے کا وقت تو نہیں ہے؟ نہیں سر، 4:30 تک۔ جب امام حسین نے اپنی فوج کو منظم کیا تھا تو حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت زہیر قین میمنے اور میسرے پر ان دونوں کو مامور کیا تھا۔ تو اس طرح لشکر میں ایک خاص مقام جناب حبیب ابن مظاہر کو حاصل تھا۔ اور اس طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ بہت ہی شجاعت کے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ لوگوں کو اور ہم بتا دیں، وہ یہ ہے کہ کربلا کی جنگ جو روز عاشور نماز صبح کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی، جس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پوری ابھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ ابن سعد نے ایک تیر اپنے کمان میں جوڑ کے امام حسین کے خیموں کی طرف پھینکا تھا اور کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے چلایا۔ تو جیسے ہی یہ تیر چلا تھا، ایک مرتبہ تیر اندازوں نے اپنے تیروں کو چلوں میں جوڑ کے اور اکٹھا تیر چلائے تھے، تو جس سے ایک کافی حد تک فوج یعنی تیر جو تھے وہ خیام کی طرف آئے تھے، لیکن صورت یہ تھی کہ فاصلہ زیادہ تھا، تو اس وجہ سے اصحاب امام حسین کو اتنا نقصان ان تیروں سے نہیں پہنچا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اب اس وقت جب جنگ کا آغاز ہوا تو اتنے کم مجاہدین اور ادھر جو لشکر، اور پھر وہ بھوکے پیاسے بھی، اور جو ادھر لشکر تھا وہ سیر و سیراب تو تھا ہی، اس کی تعداد جو کم سے کم یہ تو لاکھوں میں لکھی گئی ہے، لیکن کم سے کم جو آخری تعداد ہے وہ 30,000 ہے۔ 30,000 سے کم کسی نے نہیں لکھا، ورنہ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ اس طریقے سے لکھا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کربلا کے میدان سے لے کے اور فصیل کوفہ تک لشکر تھا، یہاں تک لکھا گیا ہے، تو وہ تو پھر کئی 12-13 لاکھ ہو جائیں گے، تب جا کے کہیں اتنا فاصلہ بڑھے گا۔ مگر یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف 30,000 مان لیں، تو کہاں 100-125 افراد بھوکے پیاسے اور کہاں 30,000، اور وہ بھی سیر و سیراب اور ہر قسم کا سامان جنگ ان کے پاس موجود، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک بات آپ لوگ اور یاد رکھیے گا کہ کربلا کی جنگ میں اصحاب کا جو کردار ہے وہ بے شک جنگجو
افراد کا جیسا ہے، لیکن جو اعزاء و اقربا بنی ہاشم کے شہداء ہیں ان میں کوئی جنگجو سپاہی نہیں ہے. جناب عباس جنگیں دیکھے ہوئے اور ایک بہادر شخص کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن باقی امیر المومنین کے بیٹے ہوں، امام حسن کے بیٹے ہوں، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہوں، خود امام حسین کے بیٹے ہوں، جناب زینب کے صاحبزادے ہوں، یہ سب چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کبھی جنگ دیکھی بھی نہیں تھی. اور ادھر باقاعدہ پیشہ ور فوجی تھے. تو ایک پیشہ ور فوجی اور ایک گھر کا بچہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انوکھا مقابلہ ہے جو کربلا کے علاوہ کبھی کہیں نہیں ہوا. تو حضرت حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کی قیادت ایک طریقے سے، اور لشکر کے علم بردار بہرحال جناب عباس تھے. تو صورتحال یہ تھی کہ صبح کی نماز سے لے کے اور ظہر میں 1 گھنٹہ باقی تھا. اتنا وقت گزر گیا اور لشکر، یہ اتنا بڑا لشکر خیام حسینی کے قریب بھی نہیں آ سکا. اصحاب نے اس کو خیام سے بہت دور روکا ہوا تھا، بہت دور روک لیا تھا، قریب آنے نہیں دیتے تھے. تو یہ ایک معجزانہ ان کا کارنامہ تھا کہ ایسے 100-150 افراد 30,000 کو اتنی دور کیسے روکے ہوئے تھے. آخرکار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جو فوج کے سواروں کا سردار تھا غرارہ ابن قیس، اس نے ابن سعد سے یہ کہا تھا کہ ان مٹھی بھر لوگوں نے صبح سے لے کے اب تک ہمارا بہت نقصان کیا ہے اور ہم ابھی تک ان کو زیر کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچے. تو اب میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کچھ کر سکیں گے، آپ ایسا کریں کہ پیادوں کے سردار سے بات کریں. وہ بھی ایک بہت بڑا پہلوان تھا. تو غرض ہوا یہ کہ سرداروں میں آپس میں بحث اور تکرار ہونے لگی کہ تم جاؤ، تم نے یہ کیا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ ہم تو کیسے فتح پائیں گے، کیسے حسین تک پہنچیں گے، یہ تو ہمیں آنے ہی نہیں دیتے، یہ اپنی جگہ سے ہی نہیں ہمیں آگے بڑھنے دے رہے ہیں، ہم کیا کریں. تو اس وقت پھر صورتحال یہ ہوئی تھی کہ آپس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم اکیلے ان لوگوں کا اس طریقے سے اگر مقابلہ کرتے رہے جس طرح سے اب تک کر رہے ہیں تو ہم کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. تو لہٰذا کربلا کی جنگ میں تیر انداز بہت زیادہ تھے، اور تیر چلانے کی جو جنگ ہے وہ بزدلی کی جنگ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ تلوار لے کے نیزہ لے کے آدمی سامنے آتا ہے تو شجاعت سے مقابلہ کرتا ہے. تیر جلانے والا تو پیچھے سے دور سے مار دیتا ہے، تو آدمی کتنا ہی بہادر ہو وہ بیچارہ تیر سے کیا لڑے گا. تو اس لحاظ سے تیر اندازی جو ہے وہ ایک بزدلی کی جنگ سمجھی جاتی ہے. تو کربلا میں تیر اندازوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اب اس وقت ابن سعد نے مزید تیر اندازوں کا انتظام کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں تیر انداز ایک مقام پر جمع ہوئے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ لشکر کے اور امام حسین کے جو ساتھی خیموں کے سامنے اور کافی دور پر کھڑے ہو کے خیام کی حفاظت کر رہے تھے ان کے قریب آ گئے، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہم سب بیک وقت تیر چلائیں گے، اور اتنے تیر چلائیں گے کہ ان کو چھلنی کر دیں گے، کیونکہ ہم ان سے دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کا واقعہ تھا. ظہر سے 1 گھنٹے پہلے جب وہ حملہ ہوا جس کو حملہ اولا کہا جاتا ہے، تو اس میں صورت یہ ہو گئی کہ اتنے تیر تھے کہ یہ جو تھوڑے سے افراد تھے یہ تیروں سے بچ نہیں سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تیر کھاتے رہیں گے، جتنے شہید ہو گئے، جو بچ جائیں گے وہ ان میں گھس جائیں گے. تو وہ تیروں کو اپنے سینوں پر لیتے ہوئے
ان تیر اندازوں کے درمیان گھس گئے تھے اور اس کے بعد وہاں جا کے تلوار چلا کے ان کو تتر بتر کر دیا تھا. لیکن جب یہ حملہ ختم ہوا تو 50 افراد شہید ہو چکے تھے اور ایک دم سے لشکر امام حسین جو تھا وہ بہت کم رہ گیا. اکٹھا 50 شہید ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً سبھی شہید ہو گئے. اب اگر ہم بنی ہاشم کو نکال دیں اور 100-125 افراد کو لیں اور اس میں سے 50 اکٹھا شہید ہو جائیں. ظہر کی نماز کے وقت نہیں ہوا تھا؟ ظہر کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے. تو اب اس کے بعد اتنے کم لوگ رہ گئے تھے کہ اب جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ لشکر خیموں کے قریب آ گیا، خیموں کو گرتاوے مارنے لگا، بچے پریشان ہو گئے، بیویاں ڈر گئیں، تو یہ سب چیز جو تھی وہ حملہ اولا کے بعد ہوئی ہے، ظہر سے پہلے. اس سے پہلے تو اصحاب نے قریب آنے نہیں دیا تھا، دور ہی چھوڑ دیا تھا. تو اب ان اصحاب میں جو سر فہرست ہیں وہ بہرحال یہ ہیں جو میمن میسرے پر تعینات تھے. یہ مقتل کی کون سی کتاب ہے جس میں یہ ساری ہسٹری مل جائے گی؟ مختلف کتابوں میں مل جائے گی. ویسے آپ شہید انسانیت پڑھ لیں، اس میں مل جائے گی. شہید انسانیت مختلف کتاب؟ ہاں، شہید انسانیت مل جائے گی. کن کی ہے یہ؟ مولانا نقن صاحب کی. تو اس وقت اتنے کم اصحاب رہ گئے تھے کہ اب یہ لگ رہا تھا کہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور اب ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ ہم جلدی سے جلدی امام حسین تک پہنچ جائیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ جو چند افراد رہ گئے تھے وہ باری باری شہید ہونے لگے. اور اب بہت ہی، ایک تو دن ڈھل چکا تھا، بھوک پیاس کی شدت بھی بہت بڑھ چکی تھی، بہت زیادہ اصحاب جو اتنی لشکر کو روکے ہوئے تھے اب تھک کے چور ہو چکے تھے. تو اب ان کی شہادت بہت ہی یعنی ان کی جنگ جو تھی وہ بھی سمجھیں معجزانہ تھی، جو شجاعت سے لڑ رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے اور مستقل. اب کیونکہ ہم ابھی انشاءاللہ آگے چل کے دیگر شہداء کے کا تذکرہ کریں گے، ابھی حبیب ابن مظاہر تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر ان کا الگ الگ ذکر کریں گے کہ اس دوران میں کون کون لڑا اور کس کس طرح لڑا اور کہاں کہاں شہید ہوا. لیکن آخر صورتحال یہ ہوئی کہ اب افراد کی تعداد بہت کم رہ گئی. اب جب افراد کی تعداد بہت کم رہ گئی تو ایسے میں ابو ثمامہ ساعدی، یہ امام کے ایک خاص صحابی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. انہوں نے امام حسین سے کہا کہ مولا، ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور لشکر اب بہت قریب آ گیا ہے، ہم لوگ اب بہت خستہ ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے میں نہیں آتی. تو اس بات کا یقینی یہ صورتحال ہے کہ اب آپ کو یہ لوگ شہید کریں گے، لیکن میں آپ سے پہلے شہید ہوں گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. تو اس وقت امام نے ان کو دعا دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اور بے شک یہ نماز کا وقت ہے. اس وقت امام نے دشمنوں سے یہ درخواست کی کہ ہمیں نماز کے لیے وقت دے دو. اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز خوف پڑھی جاتی ہے، اور نماز خوف جو ہے اس کی کمیت بھی بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اور ایک حصہ امام کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ دوسری رکعت شروع کرے وہ 1 رکعت فرادہ پوری کر لیتا ہے، اور پھر وہ لشکر جو ہے وہ سامنے جو حفاظت کر رہا تھا وہ نماز
میں آ جاتا ہے اور جو نماز پڑھ رہا تھا وہ حفاظت کے لیے چلا جاتا ہے، اور جتنی دیر میں امام 1 رکعت نماز پڑھے وہ امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز اور 1 رکعت نماز جلدی سے پڑھ کے پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہوتا ہے جب اتنے لوگ ہوں، وہاں تو اتنے لوگ ہی نہیں کہ نماز خوف پڑھی جا سکے۔ اچھا، دوسری چیز ایک آپ لوگ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین کربلا میں پہنچے تھے 2 محرم کو اور شہید ہوئے 10 محرم کو، تو کربلا میں قیام کتنا ہوا؟ 8 دن۔ مسافر تھے تو 8 دن کا مسافر جا اس کی نماز ویسے بھی قصر ہوتی ہے، تو 4 رکعت نماز تو امام کو پڑھنا ہی نہیں تھی، نہ امام کے ساتھیوں کو، 2 ہی پڑھنا تھی، اور جنگ کے دوران تو نماز خوف ہو گئی۔ ہاں، اب اس کی تو عادی نہیں ہوتی، مگر بہرحال یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ یعنی اب ہمارے ہاں ہم نے یہ بات اس لیے کہی کہ اکثر لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں یا کنفیوز کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو امام حسین نے تو کربلا میں ظہر کی الگ پڑھی تھی، عصر کی نماز کے وقت شہید ہوئے تھے، تو اس کا مطلب دونوں الگ پڑھی تھیں، یہ تم لوگوں نے 2 ملا کیسے دیں؟ یا امام حسین نے تو اس طرح نماز پڑھی تھی تم نے، تو بھائی وہ امام حسین نے اور باقی بھی تو عاشورے کے علاوہ بھی تو نمازیں پڑھی تھیں، ان کو دیکھو۔ جب کربلا میں 8 دن کے مسافر تھے اس کو کیوں دیکھ رہا ہو؟ یا روزے عاشور جب جنگ کی حالت میں تھے اس کو کیوں دیکھ رہا ہو؟ جو امام حسین نے اپنی باقی زندگی میں نمازیں پڑھی تھیں اس سے مقابلہ کرو، وہاں کی کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ وہ تو نمازیں ایسی پوری تھوڑی پڑھنا تھی۔ خیر، تو بہرحال اس وقت ان کو یہ جواب دیا دشمنوں نے کہ ہم تمہیں نماز کا وقت نہیں دیں گے کیونکہ تمہاری نماز جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہا تھا حسین ابن تمیم نے۔ یہ بنی تمیم کا ایک پہلوان تھا، اور قبیلہ بنو تمیم ایک مشہور قبیلہ ہے جس میں بہت سے نامور افراد بھی گزرے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پہلوان قبیلہ بنو تمیم کے کربلا میں بہت سے موجود تھے۔ کیا کہا تھا حسین ابن تمیم نے؟ کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ اچھا، کیوں کہا تھا؟ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ آپ وقت کے خلیفہ کے باغی ہیں۔ اچھا اچھا، وہ خلیفہ وقت کو اس کو کہتا تھا، یزید کو کہتا تھا، ہاں، لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، جو اطاعت نہ کرے خلیفہ کی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ حالت کی انتہا۔ اچھا، تو بات کیا ہے دیکھیں، یہ ہم ایک چیز آپ لوگوں کو گوش گزار کر دیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار یاسر کے بارے میں کہا تھا کہ تم کو باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ قتل امیر شام نے کیا تھا، بنو امیہ نے کیا تھا، لہٰذا بنو امیہ کو رسول اللہ سے اس معاملے میں اتنا کینہ، اتنا بغض تھا کہ اس چیز کا انتقام لینے کے لیے آل رسول کو باغی 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 بار بار کہتے تھے۔ یہ صرف رسول اللہ سے انتقام لے رہے تھے۔ نام باز مطلب ہاں، بار بار باغی اس لیے کہتے تھے کہ رسول اللہ نے ان کو باغی کہا تھا، تو ان کا ہم آل رسول کو باغی بنائیں گے۔ یہ انتقام تھا رسول اللہ سے۔ اچھا، دوسری چیز کیا تھی کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب، تو سورہ لہب ختم کہاں ہوئی ہے؟ وَامْرَأَتُهُ والی حمالۃ الحطب، اس کی عورت۔ تو وہ عورت کون تھی؟ اس کی بیوی تو تھی، ابو سفیان کی بہن تھی وہ، ہاں، ام جمیل، وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی پھوپھی تھی۔ تو بنو امیہ کو رسول اللہ سے جو بغض تھا، اس بغض میں سورہ لہب بھی شامل ہے کہ قرآن میں ہماری ایک خاتون کو اس طرح متون کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ کربلا میں تو ان کا پورا پروگرام تھا کہ ہم محمد سے پورا بدلہ لیں گے۔ احد کا بدلہ لینے کی بات یزید نے بھی کی تھی کہ میں نے احد کا بدلہ لیا۔ اسی طریقے سے
جب امام حسین کی شہادت کا خط مدینے آیا تھا تو رسول اللہ کی قبر کے اوپر پٹخ کے کہا گیا تھا کہ لو احد کا بدلہ. تو اس طریقے سے یہ کربلا کے مظالم جو تھے یہ سب اس بغض اور کینے میں بھی اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے جو چیز بار بار کہتے تھے وہ باغی کہتے تھے، تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی تم باغی ہو. اور دوسری چیز کیا تھی کہ پانی بند کرنے میں وہ امیر المومنین کو خطاوار ٹھہراتے تھے کہ خلیفہ سویم کا پانی علی نے بند کیا تھا، لہٰذا ہم علی کی اولاد کا پانی بند کریں گے. تو اپنے جرائم کو جو انتقامی طور پر وہ کر رہے تھے اہل بیت پر اور آل رسول پر اور رسول اللہ پر ہی ڈال رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم نے یہ کیا، تم نے جو عہد میں ہمارے بڑوں کو مارا تو ہم نے مارا. ساری جنگوں کا بدلہ کربلا میں لیا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے تھے. تو بہرحال ہوا یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر جیسا شخص کہ جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کے امام حسین تک آل رسول کے قریب رہا ہو، وہ یہ جملہ برداشت نہیں کر سکے. اور انہوں نے حسین ابن تمیم سے کو ڈانٹ کے کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو فرزند رسول کے بارے میں یہ کہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تو کیا تمہاری نماز قبول ہے؟ اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے. تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی مارکہ آرائی جو دو بدو ایک ایک آدمی کی ہوئی ہے وہ اس بات پر ہوئی کہ وہ حسین ابن تمیم کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے کہ تو نے یہ کہا کیسے. تو جب حسین ابن تمیم کو مارنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہ بھی آ گیا مقابلے، بڑا پہلوان تھا، تو انہوں نے ایک تلوار ماری اس کے گھوڑے کے منہ پر، تو گھوڑے نے اس کو گرا دیا. لیکن یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا ایک حربہ تھا کہ اس کو گرا دیا، اب ہم اس کو قتل کروں گا میں اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اور لوگوں کو ماروں گا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھی اس کو بچا کے لے گئے. تو اب حضرت حبیب ابن مظاہر کو اور زیادہ جوش آیا. تو وہاں پر حبیب نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم تعداد میں تمہارے برابر کیا تم سے آدھے بھی ہوتے تو ہم تم کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے. اب ہوا یہ تھا کہ اکیلے حبیب ابن مظاہر تھے، اس کے بہت سے لوگ آگے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ ہم تعداد میں آدھے بھی ہوتے تو تمہیں بھگا دیتے، لیکن یہ ان کی شرافت نفس تھی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے پیاسے نہ ہوتے. میں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم بھوکے پیاسے نہ ہوتے، یہ نہیں کہا. اور اس کے بعد کہا کہ ہم اپنی بات کے دھنی اور مشکلات کے برداشت کرنے والے ہیں، اور حجت ہماری نمایاں ہے، حقیقت ہماری ظاہر ہے، ہم فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں. اچھا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ ان دو، ویسے تو تمام اصحاب امام حسین کے جو تھے وہ متقی اور پرہیزگار تھے، اور ظاہر ہے جو امیر المومنین سے اتنے قریب ہوں گے وہ کتنے نمازی ہوں گے. لیکن حبیب ابن مظاہر اتنے زیادہ نمازی تھے، ہاں بہت نمازی تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اور جناب مسلم ابن اوسجہ تو اپنی نمازوں کی وجہ سے ہی پہچانے گئے تھے کہ شیعان علی میں سے، اور موقل نے آپ کو پہچان کیا، آپ کو دھوکہ دے کے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا تھا. امام کے دوست تھے تو کوئی عام آدمی تو ہوں گے، ظاہر ہے. تو آپ عبادت گزاری میں بہت زیادہ مشہور تھے کہ بہت بڑے عبادت گزار تھے. اور دین فہمی آپ کے اندر اتنی تھی کہ وہ خط جو تاریخ میں ملتا ہے جس میں امام حسین نے ان کو بلایا تھا تو وہاں مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر لکھا تھا
یعنی سمجھنے والا، ہاں دین کو عقل سے سمجھنے والا. اب اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد اکیلے فوج کثیر کا مقابلہ کرنے لگے اور بہت جنگ کی. کافی جنگ کرنے کے بعد ایک تمیمی پہلوان نے پھر آپ کے اوپر حملہ کیا اور اس کے حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کا مقابلہ اس طرح کیا کہ 2 بار سے زیادہ ہو ہی نہیں پایا. پہلا بار اس نے کیا، دوسرے بار میں آپ نے اس کو جہنم واصل کر دیا. تو اس طریقے سے آپ جنگ کر رہے تھے. تو ایسے جنگ کے دوران ایک شخص جو تمیمی پہلوان ہی تھا، باقی لوگ بھی سب نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اس نے آپ کے اوپر اس دوران نیزہ مارا جب آپ جنگ میں مصروف تھے. ظاہر ہے ایک شخص تلوار چلا رہا ہے اور 50 لوگ سامنے ہیں، تو اب پیچھے سے آ کے یا پہلو سے آ کے کوئی نیزہ مار دے تو اس سے بچنا جو تھا وہ مشکل تھا. اور وہ نیزہ ایسا لگا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے. اور اب جب آپ گھوڑے سے گرے تو وہ حسین ابن تمیم جس سے شروع میں لڑائی شروع ہوئی تھی اور جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا یہ کہہ کے کہ تو نے امام سے گستاخی کیوں کی اور اس کے ساتھی بچا کے لے گئے تھے، اس کو موقع مل گیا اور وہ پلٹ کے آ گیا. اور اس وقت آ کے اس نے جب دیکھا کہ حبیب نیچے گرے ہوئے ہیں تو اس نے سر پر تلوار ماری. تو وہ شخص جس نے نیزہ مار کے گرایا تھا وہ کہنے لگا، اور حسین ابن تمیم سر کاٹنے لگا. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں ان کے قتل میں، لہٰذا ان کا سر مجھے دو اور میں وہ سر لے کے پوری فوج میں پورے میدان میں گھوموں گا تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نے ان کو قتل کیا. ہاں تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تم کو نہیں دوں گا، قاتل میں ہوں. تو جو دونوں میں تکرار ہوئی، آخر لوگوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو. تو اس نے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دو، انعام تم ہی لینا اور وہاں تم ہی لے کے جانا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو. تو پھر اس نے تھوڑی دیر کے لیے دیا اور اس کے بعد وہ سر حسین ابن تمیم نے ہی اپنے قبضے میں کر لیا. اچھا، اب اس موقع پر یہ سر لے کے کوفے آیا تھا اور طاہر سماوی نے اپنی ابصار العین میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ شخص سر لے کے کوفے میں آیا تو ایک نوجوان لڑکا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کا بیٹا، اس نے اس سر کو دیکھا تو وہ ہاں یہ حملہ کر کے کرنے والا واقعہ الگ ہے. ہم طاہر ابن سماوی نے جو بیان کیا ہے وہ پہلے بیان کرتے ہیں پھر حملے والی بات. تو اس نے وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہا اس سر کے، جہاں بھی وہ جاتا تھا یہ اس کے ساتھ جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ لڑکے تو کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کہا کہ بس ایسے ہی آ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا نہیں، سچ سچ بتاؤ کیا وجہ ہے، تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ ذرا خوف زدہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے جو تم لے کے گھوم رہے ہو. اب اس نے ظاہر ہے کہ اس کو ہٹا دیا. لیکن طاہر سماوی کا کہنا یہ ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب یزید مر چکا تھا اور مروان ابن حکم کی حکومت تھی، اس زمانے میں حسین ابن تمیم سے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بیٹے نے قتل کر دیا تھا. اچھا، لیکن وہ جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں یہ واقعہ کسی تاریخ میں ہے. علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے تھے، ہاں، کہ جب وہ سر کو لے کے آیا اور اہل حرم کا قافلہ گزر رہا تھا کوفے سے اور تمام سر ساتھ تھے، ہاں، اور اہل حرم اسیر تھے، تو اس وقت وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی.
تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ساتھیوں نے، اس کے سب دوست اس کے ساتھ لڑکے کھڑے تھے، ان کا کیا مصیبت آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ بتاؤ جوان لڑکا باپ کا سر ہاں اور باپ کا قاتل سر لے کے گھوم رہا. تو ان لوگوں نے حملہ کر کے وہ سر چھین لیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے ایسا ہوا ہو کہ وہ سر چھینا ہو، لیکن اگر چھینا ہوگا تو دوبارہ انہوں نے چھین لیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چند لڑکے تو حکومت سے مقابلہ کر کے سر اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے تھے. ممکن ہے یہ واقعہ ہوا ہو اور اس کے بعد اس نے سر چھین لیا ہو، اور پھر یہ واقعہ بعد میں ہوا ہو کہ اس نے قتل کیا ہو. تو دونوں واقعات ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ملتا ہے، یعنی یہ ہے ہاں ہسٹری میں ہے، تاریخ میں ملتا ہے. بریک ٹائم ہو گیا سر، آپ کی چائے بن گئی ہوگی. 4:15 بجے ہیں جی سر. بس یہ بریک ٹائم ہو گیا. اچھا چلیں پھر ہم اس کو یہاں ختم کیے دیتے ہیں. اور بہرحال کافی حد تک تو ذکر ہو گیا تھا ابھی ابن مظاہر کا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو اتنا کافی ہے. پھر انشاءاللہ ہم آئندہ جو کلاس ہوگی تو اس میں پھر کسی ایک اور شہید کی بات کریں گے. اور جی بس ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد صورت یہ ہے کہ ویسے تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پہلے اصحاب پیغمبر اسلام پر ہی رہیں گے، لیکن ایک شخصیت کا تذکرہ ہم درمیان میں ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں کریں. وہ اس لیے کریں گے کہ کربلا کی جنگ میں روز عاشور ایک خاتون بھی شہید ہوئی، ام وہب. وہب قلبی کی ماں نہیں، وہب قلبی کی ماں شہید نہیں ہوئی تھیں، یہ عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ تھیں. ہاں تو وہ تو بوڑھی ماں تھیں، ساتھ آئی تھیں، شہید تو نہیں ہوئی تھیں. یہ شہید ہوئی تھیں، باقاعدہ میدان میں ان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ زوجہ تھیں عبداللہ ابن عمیر کی، اور عبداللہ ابن عمیر جو ہیں وہ امیر المومنین کے اصحاب میں ہیں، اور امیر المومنین کے ساتھ تمام جنگوں میں لڑے تھے. اور ان کی زوجہ ام وہب جو تھیں یہ بھی بڑی مومنہ خاتون تھیں. تو جب عبداللہ ابن عمیر امام حسین کی نصرت کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی لے چلو. تو یہ وہاں آئی تھیں، ان کا باقاعدہ واقعہ ہے، کردار ہے، اور اس کے بعد یہ شہید کی گئی تھیں. تو اس اعتبار سے پھر ہم کوشش کریں گے کہ درمیان میں عبداللہ ابن عمیر کی شہادت بیان کریں. یہ کربلا کے دوسرے شہید ہیں، تو ان کا پھر ذکر انشاءاللہ کریں گے. اور باقی ابھی ہم جو بھی ہے یہ ہو جائے کام، اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے ہماری وہ بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا. اور اس میں ہم ایک خاص پیغام آپ کے توسل سے قوم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. سر وہ جو 50 شہید ہوئے تھے اس کے بعد جو ایک ایک کر کے آئے تھے اس میں سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر نہیں، اس میں اس لحاظ سے حبیب ابن مظاہر تھے کہ جب نماز کا وقت ہوا تھا، اس سے پہلے 1 گھنٹے اور شہید ہوئے تھے اور لوگ. اس سے پہلے اور بھی شہید ہوئے تھے. محمد